السلام علیکم، چاو a tutti۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اٹالین زبان کے کچھ نئے اور مفید جملے سیکھیں گے جو روزمرہ کی زندگی میں بہت کام آتے ہیں۔ یہ جملے آپ کو اٹالین بول چال میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دیں گے۔ میں ان جملوں کا اردو میں ترجمہ اور وضاحت بھی کروں گی تاکہ آپ ان کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اپنے روزمرہ کے اٹالین مکالمات میں استعمال بھی کر سکیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے sono d'accordo۔ sono d'accordo یعنی میں متفق ہوں۔ یہ جملہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی کی بات سے اتفاق کرتے ہوں۔ اردو میں اس کا مطلب ہوگا میں متفق ہوں یا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اگلا جملہ ہے è troppo caro۔ è troppo caro یعنی یہ بہت مہنگا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی قیمت زیادہ محسوس کریں تو آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہت مہنگا ہے۔ è troppo caro۔ اگلا جملہ ہے non lo so۔ non lo so یعنی مجھے نہیں معلوم۔ یہ جملہ اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب آپ کسی سوال کا جواب دینا نہ جانتے ہوں۔ اگلا ہے mi fa piacere۔ mi fa piacere یعنی مجھے خوشی ہوئی۔ یہ جملہ تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی خوشی کی خبر سن کر آپ کا رد عمل ہوتا ہے، یعنی mi fa piacere مجھے خوشی ہوئی یا سن کر اچھا لگا۔ The next sentence is è molto interessante۔ è molto interessante یعنی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جب آپ کسی چیز کو دلچسپ محسوس کرتے ہیں تو آپ یہ جملہ استعمال کریں، è molto interessante۔ اگلا ہے non importa۔ non importa یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جملہ تب یوز کریں جب کوئی چیز آپ کے لیے زیادہ اہم نہ ہو۔ اگلا ہے ho capito۔ ho capito یعنی مجھے سمجھ آ گیا۔ جب آپ کسی بات کو مکمل طور پر سمجھ لیتے ہیں تو آپ بولیں گے ho capito یعنی مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ The next sentence is per favore ripeti۔ per favore ripeti یعنی پلیز دوبارہ بولیں۔ جب آپ کسی سے کچھ دوبارہ سننا چاہتے ہیں یا کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ یہ جملہ یوز کریں، per favore ripeti۔ اگلا جملہ ہے hai fatto un buon lavoro۔ hai fatto un buon lavoro یعنی تم نے بہت اچھا کام کیا۔ کسی کی تعریف کرنے کے لیے آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، hai fatto un buon lavoro یعنی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اگلا جملہ ہے sto cercando۔ sto cercando یعنی میں تلاش کر رہا ہوں۔ یہ جملہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کسی چیز کی تلاش میں ہوں یا آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ بولیں گے sto cercando۔ اگلا جملہ ہے non è giusto۔ non è giusto جس کا مطلب ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جب آپ کسی چیز کو غیر منصفانہ یا غلط محسوس کریں تو آپ یہ جملہ استعمال کریں، non è giusto یعنی یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ ہے hai ragione۔ hai
ragione यानी तुम दुरुस्त हो। जब आप किसी की बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं तो आप ये जुमला इस्तेमाल करें, hai ragione। अगला जुमला है posso aiutarti, posso aiutarti यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जब आप किसी को मदद की पेशकश करना चाहते हो तो आप ये जुमला यूज़ करेंगे, posso aiutarti यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगला जुमला है non preoccuparti, non preoccuparti यानी फ़िक्र मत करो। ये जुमला किसी को तसल्ली देने के लिए कहा जाता है जब वो किसी चीज़ की फ़िक्र में हो। तो आप बोलेंगे non preoccuparti, तुम फ़िक्र मत करो। अगला जुमला है sto bene grazie, sto bene grazie यानी मैं ठीक हूँ शुक्रिया। ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई आपसे हैरियत पूछे और आप उसे जवाब में बताना चाहें कि आप ठीक हैं। तो आप इटालियन में बोलेंगे sto bene grazie यानी मैं ठीक हूँ शुक्रिया। अगला जुमला है non vedo l'ora, non vedo l'ora यानी मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ या मौके का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हों। तो आप इटालियन में बोलेंगे non vedo l'ora। और अगला जुमला है è una buona idea, è una buona idea यानी ये एक अच्छा आइडिया है। ये जुमला तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी के मशवरे या ख्याल से इत्तेफाक करते हों। तो आप बोलेंगे è una buona idea। इसका मतलब है ये एक अच्छा ख्याल है और आप उसके मशवरे की तारीफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जुमला है non fa niente, non fa niente यानी कोई बात नहीं। ये जुमला उस वक्त यूज़ होता है जब आप किसी छोटी गलती या मसले को नज़रअंदाज करना चाहें। तो आप उस वक्त बोलेंगे non fa niente यानी कोई बात नहीं या फ़िक्र मत करें। अगला जुमला है che ore sono, che ore sono यानी क्या टाइम हुआ है। ये जुमला किसी से वक्त पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी che ore sono। अगला जुमला है sto imparando italiano, sto imparando italiano यानी मैं इटालियन सीख रहा हूँ। ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी को बताना चाहते हो कि आप इटालियन सीख रहे हैं। तो आप बोलेंगे sto imparando italiano। अगला जुमला है sei sicuro, sei sicuro यानी क्या तुम्हें यकीन है। जब आप किसी से उनके फैसले या बात पर यकीन दहाने चाहते हो तो आप ये जुमला बोलेंगे sei sicuro। अगला जुमला है sono stanco, sono stanco यानी मैं थका हुआ हूँ। ये जुमला तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप जिस्मानी या ज़हनी थकन महसूस कर रहे हों। तो इटालियन में बोलेंगे sono stanco यानी मैं थका हुआ हूँ। The next sentence is mi dispiace, sono in ritardo, mi dispiace, sono in ritardo यानी माफ़ कीजिएगा मैं लेट हो गया हूँ। ये जुमला उस वक्त कहा जाता है जब आप किसी मुलाकात या काम में देर से पहुँचते हैं
اور معذرت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے می dispiace sono in ritardo۔ اور ہمارا اگلا جملہ ہے andiamo۔ andiamo یعنی چلیں۔ یہ جملہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتے ہیں یا روانگی کا اظہار کرتے ہوں تو آپ اسے اٹالین میں بولیں گے andiamo۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اٹالین زبان کی یہ نئے جملے ضرور سیکھے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی کہ نہیں۔ ملتے ہیں ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔